یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا جو اس انداز سے باندھے ہوئے سر طلب کرو وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ یقیناً نماز بہت بھاری چیز ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جن کے دل کے اندر خشوع ہے الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جن کا خیال اور گمان یہ ہے کہ وہ ایک دن اپنے رب سے ملاقات کریں گے وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ دیکھیے بات چل رہی تھی قوم بنی اسرائیل کی۔ بنی اسرائیل یہود و نصارہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے متبعین جو تھے ان سے کہا جا رہا تھا کہ تم نماز قائم کرو، اور میں نے کل جمعے میں بھی آپ کو بتایا کہ بنی اسرائیل کو جو نماز دی گئی تھی، نماز صرف امت محمدیہ کو نہیں دی گئی، اس سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے نماز کی عبادت انجام دی ہے۔ کسی کو عشاء کی نماز ملی ہے، کسی کو دن میں 2 وقت کی نماز، کسی کو 1 وقت کی نماز، کسی کو رکوع سجدے والی نماز ملی ہے، کسی کو بغیر رکوع کے نماز ملی ہے۔ قوم بنی اسرائیل کو جو نماز ملی تو اس نماز میں رکوع نہیں تھا، تو اللہ رب العزت نے چونکہ ان سے وعدہ لیا تھا کہ جب آخری نبی آئیں گے تو اس نبی کی اتباع بھی کرو گے اور اتباع کے ساتھ ساتھ ان پر ایمان بھی لاؤ گے۔ اب یہ آخری نبی دنیا میں آ چکے ہیں تو ان پر ایمان بھی لاؤ، اور ایمان لانے کے بعد ان کی اتباع بھی کرو، اور جب اتباع کرو گے تو ان کی اتباع میں نمازیں داخل ہیں، اور نماز جس طریقے سے یہ پڑھتے ہیں اسی طرز پر تمہیں پڑھنی ہوگی۔ چونکہ بنی اسرائیل کو جو نماز ملی تھی اس میں رکوع نہیں تھا، اللہ نے عجیب انداز اختیار کیا، فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ قوم بنی اسرائیل کو نماز کا حکم ہے اور اس سے جماعت بھی ثابت ہوتی ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ جب چند لوگ ایک ساتھ رکوع کرنے والے مل جائیں گے تو جماعت کی حالت اور جماعت کی کیفیت بن جائے گی۔ بہرحال اللہ نماز کا حکم دیتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ کہ اے لوگوں نماز قائم کرو، کیونکہ نماز جو ہے اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول، ایک اصل ہے، اسلام کی ایک جڑ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر جس نے جان بوجھ کر کوئی نماز چھوڑ دی اس نے کافروں والا عمل کیا۔ اس میں بعض لوگ شک و شبہ میں پڑ جاتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ حدیث ہے جس کے بارے میں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آدمی ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، تو یاد رکھیے اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے، کافر نہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے کافروں والا عمل کیا، یعنی جس طرح کافر جان بوجھ کر نماز چھوڑتے رہتے ہیں، وہ نماز کبھی نہیں پڑھتے، اسی طرح آپ مسلمان ہو کر بھی جان بوجھ کر نماز چھوڑے تو آپ بھی ایسے ہوئے جیسے کہ کافر نماز چھوڑ رہا ہے۔ تو من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر کا مطلب یہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر کوئی نماز چھوڑی ہے اس نے کافروں والا عمل کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الصلاة عماد الدین نماز جو ہے یہ دین کا ایک ستون ہے، فمن اقامها اقام الدین جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، دین کی بنیادوں کو قائم رکھا، ومن ہدمها ہدم الدین اور جس نے دین کی نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کی بنیادوں کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ ہماری کوئی بھی عمارت بغیر پلر اور بغیر دیواروں کے نہیں رک سکتی۔ ارے بھائی رک سکتی ہے کیا؟ کوئی بھی چھت بغیر پلر اور بغیر دیوار کے نہیں رک سکتی ہے۔ جب تک اس میں پلر اور دیواریں نہیں دی جائیں گی تب تک کسی چھت کا رکنا ناممکن ہے۔ اسلام کے اندر نماز کی حیثیت ایسی ہی ہے، اگر پلر نہیں لگیں گے نماز کے تو اس وقت تک دین اور ایمان ہمارا رک نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کی بنیادوں کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ دشمنوں نے جب ان کو خنجر مار مار کر زخمی کر دیا تھا، ایسی حالت میں جب ان کو نماز کا علم ہوتا ہے اور نماز کے بارے میں بتلایا جاتا ہے تو چیخ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ہاں کیوں نہیں، نام لا حظ لمن لا صلاۃ لہ، کہتے ہیں کیسی بات کرتے ہو، جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا اسلام میں کوئی حق نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے، وہ مسلمان
مسلمان کہلائے جانے کے قابل نہیں ہے، میں نماز پڑھوں گا۔ حضرت حسن اور حسین جن کے بارے میں ان کے بچپن میں اللہ کے نبی نے ان کے جنتی ہونے کی خوشخبری دی تھی، سیدہ شبابی اہل الجنہ کہہ دیا گیا، جنت کے نوجوانوں کے سردار اگر ہیں تو حسن و حسین ہیں۔ انہوں نے اپنی خون کا اپنی گردن پر تلوار چلوا کر اپنے خون کے فوارے بہا کر امت کو اس بات کی تعلیم دی تھی کہ اے لوگوں دیکھو، اگر ہم نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں تو تمہیں اس بات کا پیغام دے رہے ہیں کہ مراحل چاہے جتنے مشکل آ جائیں، بہرحال کسی بھی صورت میں نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ تو قرآن ہم سے کہتا ہے اقیم الصلاۃ، اے لوگوں نماز قائم کرو۔ نماز کے بارے میں دیکھیے قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا اقرأوا الصلاۃ کی نماز پڑھو، لیکن پڑھنے کو نہیں کہا گیا، نماز قائم کرنے کو کہا گیا۔ قائم کرنے کا مطلب یہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز کو سیکھنے کے بعد، اس کے مسائل کو جاننے کے بعد مکمل طریقے سے جب نماز کا علم ہو جائے اس کیفیت پر نماز پڑھو تاکہ تمہیں بھی لذت محسوس ہو نماز پڑھنے میں۔ دوسری تفسیر مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ اقام کے معنی آتے ہیں سیدھا کھڑا ہونا، اقامہ اقامتن کے معنی آتے ہیں سیدھا کھڑا ہونا۔ جس طریقے سے درخت ایک سیدھا کھڑا رہتا ہے، وہ جلدی سے گرتا نہیں ہے، سالہ سال تک کھڑا رہتا ہے، اسی طریقے سے مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ نے یہاں اقامہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اقیم الصلاۃ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز قائم کرو تو مستقل قائم کرو، کبھی بھی اس میں کوتاہی اور غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور قوم بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری نمازوں میں رکوع نہیں تھا، اب محمد الرسول اللہ کی امت ہے، اس میں آپ شامل ہو گئے ہیں، لہذا آپ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیجئے، یعنی محمد اور ان کے صحابہ کے ساتھ ان کی نماز میں شامل ہو جائیے، اور جیسی نماز وہ پڑھتے ہیں من وعن، اسی طرح کی نماز آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہو کر کے پڑھیے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگ دوسروں کو برائی سے روکتے ہو، بھلائی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اصل واقعہ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی، اصل جو وہ لوگ تھے قوم بنی اسرائیل کے علماء جن کو کتاب کا علم تھا، وہ جانتے تھے کہ محمد سچے نبی ہیں، اور انہوں نے اپنی قوم کو یہ بات بتانے سے رک گئے تھے۔ میں نے بتایا تھا اس وجہ سے رک گئے تھے کہ اگر ہم بتا دیں گے کہ یہ سچے نبی ہیں تو جو مقام اور مرتبہ قوم بنی اسرائیل کے لوگ ہم کو دیتے ہیں عالم ہونے کی حیثیت سے، جس مقام اور منصب پر ہم فائز ہیں، تو وہ مقام ہمارا ختم ہو جائے گا، ہم بھی رعایا میں شامل ہو جائیں گے، اور تمام لوگ جس طرح ہمارے پاس اپنے مسائل لے کر کے آتے ہیں، اپنے ہدیہ تحائف لے کر کے آتے ہیں، محمد کے پاس جانے لگیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے اس حق بات کو چھپا لیا اپنا پیٹ پالنے کے لیے۔ البتہ وہ لوگ جو بنی اسرائیل کی قوم میں سے ایمان لا چکے تھے، جب وہ اپنی قوم کے علماء کے پاس آتے اور ان کو حالات کے بارے میں بتاتے تو یہ لوگ کہتے کہ تم محمد پر ایمان لا چکے ہو، کبھی بھی مرتد نہ ہونا، کبھی بھی ان کے خلاف نہ بولنا، کیونکہ محمد ایک سچے نبی ہیں۔ یہ بات انہی لوگوں سے کہتے تھے جو اللہ کے رسول پر ایمان لا چکے ہوتے تھے۔ تو اللہ کہتا ہے جب تم کو معلوم ہے کہ محمد سچے نبی ہیں، ان کا پیغام سچا پیغام ہے، وہ آخری نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، جب یہ ساری باتیں جانتے ہو تو اپنے آپ اس پر عمل کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ آخر دوسروں سے کہتے ہو کہ محمد سچے نبی ہیں، ان پر ایمان لا چکے ہو، اب ان کی اتباع کرنا تو خود کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ اسی کو اللہ نے فرمایا اتأمرون الناس بالبر، دوسروں کو اچھائی کا اور احسان کا حکم کرتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، وہ تو عوام رہے، وانتم تتلون الکتاب، تم تو علماء ہو، تم تو کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تمہارے پاس کتاب کا علم ہے، افلا تعقلون، کیا کچھ سمجھ نہیں ہے تمہارے پاس؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ فرماتا ہے صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ دیکھیے صبر جو ہے انسان کی حب جاہ، حب مال، صبر حب مال کو کم کرتا ہے اور نماز حب جاہ کو کم کرتی ہے۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو اس کے اندر سے دنیاوی محبت، مال کی محبت جو ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے، چونکہ مال کی محبت کب بڑھتی ہے؟ جب انسان کے اندر خواہشات بڑھتی ہیں کہ ہمارا گھر
عمدہ ہونا چاہیے، ایک نمبر کی حویلی بنی ہونی چاہیے، ہمارے پاس بائک بھی اچھی ہونی چاہیے، کار بھی اچھی ہونی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو انسان کی شہوتوں میں شامل ہیں. اب انسان جب اس چیز کی شہوت محسوس کرتا ہے تو اس کو مال کی ضرورت ہوتی ہے ان ساری چیزوں کے لیے. جب مال کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے دنیا کے چکر میں پڑتا ہے. لیکن جب انسان صبر کرے گا اور کسی چیز کی ضرورت ہوگی اور محسوس کرے گا اور اس کا دل چاہے گا کہ ہمیں یہ چیز مل جانی چاہیے، پھر اپنے نفس کو دبائے گا اور کہے گا نہیں، یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے، اس میں ہر کوئی سب کچھ نہیں پایا کرتا ہے، اس میں ساری خوشیاں نہیں ملا کرتی ہیں، کچھ غم بھی ہوا کرتے تھے، کچھ ادھوری خواہشیں بھی زندگی میں ہوا کرتی ہیں، اس لیے ساری خواہشات کو پوری کرنے کی کوشش نہ کرو. تو انسان صبر کرے گا، اور جب صبر کرے گا تو زیادہ مال کی ضرورت نہیں ہوگی. جب زیادہ مال کی ضرورت نہیں ہوگی تو دنیا کے پیچھے زیادہ نہیں پڑے گا. جب دنیا کے پیچھے زیادہ نہیں پڑے گا تو انسان کے اندر طبعی طور پر مال کی محبت کم ہو جائے گی. اس لیے کہا گیا صبر کے ذریعے انسان کے اندر جو مال کی حرص اور لالچ ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اور نماز کے ذریعے حب جاہ یعنی تکبر کی جو بیماریاں انسان کے اندر ہیں وہ کم پڑ جاتی ہیں. کیونکہ نماز کے اندر بندہ جھکتا ہے، متکبر آدمی کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے. شیطان اللہ کے سامنے نہیں جھکا، کیوں؟ کیا بتایا گیا تھا بھائی؟ کیونکہ اس کو تکبر تھا. تکبر کے مرض کی وجہ سے وہ اللہ کے سامنے نہیں جھکا. اب بندہ اگر اللہ کے سامنے جھک رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تکبر نہیں ہے. کبھی جھکتا ہے، کبھی رکوع کرتا ہے، تو کبھی اپنے جسم کے سب سے مقدس عضو یعنی پیشانی کو زمین پر رگڑ دیتا ہے. یہ عاجزی اور کیفیت کی ایک عاجزی کی کیفیت ہے. انسان مکمل عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے. تو نماز کے اندر ظاہری عاجزی بھی ہے اور باطنی عاجزی بھی ہے. اس باطنی اور ظاہری عاجزی کی وجہ سے انسان کے اندر جو تکبر کی بیماری ہوتی ہے وہ تکبر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے قوم بنی اسرائیل کے علماء سے کہ اگر تم کو ایمان لانے میں تمہاری حب جاہ تمہاری مشقت بن رہی ہے، تم اپنی دنیاوی محبت کی وجہ سے یا اپنی کبر کی وجہ سے ایمان نہیں لا پا رہے ہو، تو اس کا علاج یہ ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ عَلَى الْخَاشِعِينَ. اس کے بعد کہا گیا کہ کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ تم نماز کے ذریعے اپنا علاج کرو، نماز کے ذریعے علاج کرو، تمہارے اندر جو تکبر کی بیماری ہے وہ نماز کے ذریعے ختم ہو سکتی ہے، جو دنیاوی لالچ ہے وہ صبر کے ذریعے ختم ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جس چیز کے ذریعے علاج کرنے کو کہا گیا وہ چیز بھی تو بہت مشکل ہے. کوئی دوا تھوڑی نہ ہے جو صبح میں کھا لیا شام کو پھر کھائیں گے. یہ تو دن میں 5 مرتبہ پڑھنی ہے، سردی کے موسم میں اپنے ہاتھوں کو بھگونا ہے اور جو ہے گرم لحافوں سے نکل کر کے مسجد تک آنا ہے. تو یہ تو ایک بہت مشکل کام ہے جس کے ذریعے علاج کرنے کو بتایا گیا ہے. اس کو کیسے کیا جائے؟ تو اللہ فرماتا ہے ہاں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز یقیناً بہت مشکل ہے، بہت بڑی چیز ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن یاد رکھو جن لوگوں کے دلوں میں ذرا بھی خشوع خضوع ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی محبت ہے، ان کے لیے نماز کچھ بھی نہیں ہے. جو لوگ اللہ کی محبت کو اپنے دل میں رکھتے ہیں ان کے لیے یہ نماز کوئی بھاری چیز نہیں ہے، ورنہ تو یہ نماز بہت ہی مشقت والی چیز ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ہاں یہ نماز بہت بھاری چیز ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر وہ لوگ جن کے دلوں میں خشوع اور خضوع ہے. الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، ان کے دلوں میں خشوع کیسے پیدا ہوا؟ کیونکہ ان کو یقین ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ ایک دن اپنے رب سے جا ملیں گے، ایک دن اپنے رب سے ان کی ملاقات ہونی ہے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور جس رب نے ان کو پیدا کیا ہے ایک دن اسی رب کی طرف اس کو لوٹ کر جانا ہے. اس عقیدے، اس گمان اور خیال کے مطابق وہ اپنے دل میں اس عقیدے کو بساتے بھی ہیں اور دل کی گہرائیوں سے اس کا اقرار بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے سامنے خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس لیے قوم بنی اسرائیل کے علماء کو یہ علاج بتایا گیا، اگر تمہارے اندر تکبر کی اور دنیا کی لالچ کی بیماری سرایت کر گئی ہے تو نماز پڑھو، اور نماز اس طرح پڑھو گے جب تمہارے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی، خشوع اور خضوع کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، وہ لوگ جو یہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے. وانہم الیہ راجعون، اور یقیناً اسی کی طرف یعنی اللہ کی طرف ہم سب کو لوٹ کر کے جانا ہے.
اللہ رب العزت ہم سے لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا جو اس انداز سے باندھے